جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکا کا زبردست دورہ کیا، اور اس دورے کو لے کر ابھی تک بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھارت کے جو تجزیہ نگار ہیں اور جو مودی صاحب کے سپورٹر نہیں ہیں، وہ بہت تنقید کر رہے ہیں اس وزٹ کے بارے میں، اور مودی صاحب کی جو اوور آل پرفارمنس رہی، خاص طور پہ جو ٹرمپ کے ساتھ پریسر تھا، پریس کانفرنس، اس کی بابت بہت سے لوگ کوشچنز اٹھا رہے ہیں، اور یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جی مودی صاحب اتنے، جب اڈانی کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے تو اتنے غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ پھر بہت سے سوالوں کے ان کے پاس کوئی مناسب جواب بھی نہیں تھے۔ لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا دورہ ٹھیک ٹھاک رہا، کامیاب رہا۔ بھارت کے نقطہ نظر سے جو کچھ بھارت چاہ رہا ہے اس وقت، اس کی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے مطابق ہی رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں تجارت میں ٹیرفز کے ایشوز ہیں یا پھر اللیگل امیگریشن کے، وہ تو دیکھیے نا، ٹرمپ نے سبھی کے ساتھ کر رکھا ہے۔ بھارت ٹھیک ہے، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس نے تو کینیڈا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، جو نیٹو کے الائز ہیں، ممبرز ہیں، فار ایگزامپل فرانس ہو گیا، یو کے ہو گیا، تو ان سب پہ ہی آپ دیکھیے تو ٹیرفز لگ رہے ہیں اکراس دا بورڈ، اور جن کو وہ ریسیپروکل ٹیرفز کہتے ہیں، کہ اگر آج جتنے ٹیرف آپ نے ہماری ایکسپورٹس پہ لگائے ہیں، اتنے ہی ٹیرفز ہم آپ کی ایکسپورٹ سے بھی لگائیں گے۔ تو یہ کوئی ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ نہیں دی انہوں نے بھارت کو۔ تو جہاں تک ٹیررس کا معاملہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، اس طرح ہی انلیگل امیگریشن کا ہی معاملہ ہے، وہ بھی تمام ملکوں، ایون پاکستان کے بھی کچھ لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے انہوں نے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے بھارت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت کے جو لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں شکلز وغیرہ بھی انہوں نے لگا رکھے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اس پہ کویسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ بھئی بھارت تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے، امریکہ نے اتنا بھی خیال نہیں رکھا کہ چلیے کوئی عزت کے طریقے سے آپ ڈپورٹ کریں، یہ کیا کہ بالکل ان کو ہتھکڑیاں پہنا کے اور پاؤں میں بھی زنجیریں پہنا کر آپ ان کو طیارے میں ڈال رہے ہیں اور پھر بھجوا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تو ہیں، دو ٹیرفز اور لیگل امیگریشن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے، کیونکہ بھارت کے کہتے ہیں کہ 7.5 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اللیگل ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اور ان کو واپس بھجوانا جانا ہوگا۔ اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، 4 سال کے عرصے میں دنیا بدل جاتی ہے، بٹ بہرحال دیکھیں گے۔ ایک اور معاملہ جس پہ ٹرمپ صاحب نے بڑی پوزیشن لی اور انسسٹ کیا کہ بھارت ان سے F-35 طیارے خریدے، کیونکہ ٹریڈ میں امبیلنس ہے تقریباً $36 بلین کا۔ یہ کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، اگنوریبل ہے، کیونکہ باقی جو ممالک کا ٹریڈ ہے یو ایس کے ساتھ، وہاں تو ٹریڈ امبیلنس بہت زیادہ ہے۔ چین کی مثال لے لیں، کینیڈا، میکسیکو، تو $36 بلین تو کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ اور پھر ویسے بھی اگر دیکھیے تو حجم جو ہے دو طرفہ ٹریڈ کا، وہ $118 بلین ہے۔ تو وہ زیادہ اب انہوں نے ایک ارادہ کیا ہے دونوں ممالک نے کہ اس کو ہم نے $500 بلین تک لے کر جانا ہے اگلے کچھ سالوں میں۔ تو آیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بھارت جو ہے کچھ ڈیفنس ایکوزیشن کرے گا تو آبویسلی کچھ تو فرق پڑے گا، کیونکہ بھارت کا تھوڑا سا یہی ہے کہ اپنی جو اس کی ڈیفنس انوینٹری ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے، جہاں رشیا سے وہ لے رہا ہے، وہاں ویسٹرن دنیا سے بھی۔ اچھا، یہ وہ F-35 ہے، یہ ون سنگل سیٹ طیارہ ہے، لیکن بھارت کی جو ضرورت ہے وہ شاید 2 سیٹر کی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے۔ لیکن دوسری جانب روس کی بھی خواہش ہے کہ بھارت ان سے Su-57 خریدے، لیکن وہ بھی سیٹر ہے۔ اب بھارت رشیا کے ساتھ کچھ یہ ملٹی پرپز، ملٹی رول بڑے ہیں فائٹرز، اور دونوں ہی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں۔ تو اب بھارت رشیا کے ساتھ تو مذاکرات چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ری کنفیگر کریں اور اس کو
ٹو سیٹر کر دیں. اب وہ دیکھنا ہے کہ رشیا نے آبویسلی اس کی ریکنفیگریشن جب ہوتی ہے تو قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو روس سے البتہ مذاکرات ہو رہے ہیں. بیچ میں اب یہ F-35 کا معاملہ آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی صاحب کیا کرتے ہیں. آبویسلی یہ کیبنٹ کو جاتی ہیں ساری چیزیں، لیکن مودی صاحب بہرحال اہم کردار ادا کریں گے اس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مودی صاحب F-35 طیارہ لیں گے امریکہ سے تاکہ جو اور دوسرے معاملات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے آگے چلیں، یا پھر روس کا طیارہ ہی لیں گے S-57. یا اب یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے کہ جو آنے والے کچھ مہینوں میں یا ایک سال میں مودی صاحب کی حکومت نے کرنا ہے، کیونکہ ٹرمپ تو اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہوں گے. اگر انہوں نے S-57 لے لیا Su-57 تو پھر ٹرمپ کی ناراضگی تو پھر مودی صاحب سے بجا ہوگی. لیکن F-35 بڑا زبردست طیارہ ہے. اب اس کو ریکنفیگر کر سکتے ہیں، پھر اس کی قیمت کتنی بڑھتی ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن ابھی یہ بہت ہی انیشیل اسٹیجز پہ ہے معاملہ، اس لیے حتمی اعتبار سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ آگے بڑھیں، ڈیفنس میں بھی آگے بڑھیں. ٹریڈ جس طرح میں نے پہلے کہا 500 بلین چاہتے ہیں. اسی طرح ان کی خواہش تو یہی ہے کہ چائنا اور روس کے درمیان تعلقات میں وہ گرمجوشی پیدا نہ ہو. دوسری طرف روس کے ساتھ البتہ ان کی خواہش ہوگی کہ امریکہ کی جو پیچ اپ ہو جائے، جو روس پہ سینکشنز لگی ہیں وہ ہٹ جائیں، کیونکہ اس سے پھر اسپیس بھی مل جائے گی بھارت کو، وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے لے کر جا سکے گا، تو وہ پریشرز نہیں ہوں گے. لیکن اگر چائنا کے ساتھ امریکہ کا کچھ بات چیت ہو گئی اور بات بن گئی تو پھر آبویسلی جو بھارت کے پاس اسپیس ہے ٹو ایکسپلائٹ اپنے تعلقات کے کانٹیکسٹ میں یو ایس کے ساتھ، تو وہ پھر جو پریشر ہے امریکہ پہ کوئی نہیں ہوگا ایز سچ. اگر ان کے تعلقات چائنا کے ساتھ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو امپورٹنس ہے ایک طرح بھارت کی وہ ذرا کم ہو جائے گی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن اگر آپ اس اسٹریٹجک کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھیں. تو اب بہرحال یہ ہے کہ اب کوارڈ کی سمٹ بھی ہوگی، اس میں دیکھنا ہے. لیکن اب اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ ہے کہ آیا چین کے صدر امریکہ آتے ہیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جاتے ہیں چین. اس سے پہلے روس اور صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوگی. اس ماہ میں تو اب نہیں لگتا، لیکن اگلے ماہ میں ہوگی یوکرین کے معاملے میں. لیکن اس میں بھی کافی چیزیں جو دو طرفہ تعلقات ہیں روس اور امریکہ کے، اس سے ہی بات چیت ہوگی. تو انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ. تو ہم آپ کو انشاءاللہ باخبر رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.